تے لگا دوں تسجودو، تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ سارے ساتھی بولیں گے تو تب ہے تے کا ترجمہ تو سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ سجدہ کرے کرتا گا۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے واو نون لگائیں تو کیا بنے گا؟ تم سب سجدہ تسجدون، کرتے تسجدون، مطلب کیا ہوگا؟ تم سب سجدہ سجدہ کرتے کرتے ہو۔ ہو۔ تم سب سجدہ کرتے ہو۔ آج اس کے اندر ایک بات اور سمجھانی ہے، اور کیسر بھائی اسی تسجدو سے متعلقہ ہے۔ چارٹ ذرا وہ جلدی جلدی ارینج ہو سکتا ہے، ساجدہ والا یا سجودو والا جو ہم کر رہے ہیں، تسجدو جو بالکل آئے گا مظاہرے کا۔ بالکل ہو سکتا ہے، گیو می فیو سیکنڈس۔ فیو سیکنڈز، اچھا جی۔ یہ جو تسجدو ہے نا لکھا ہوا، یہ قرآن مجید میں دو چیزوں کے لیے آئے گا، یہ میں نے بتانا ہے۔ کیا؟ ایک تسجدو تو کے لیے بھی آئے گا، تو سجدہ کرتا ہے، اور دوسرا تسجدو نام کسی مؤنث کا ضرور ساتھ لکھا ہوا ہوگا، اور پھر آئے گا تسجدو، تو اس کے لیے بھی تسجدو آئے گا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ چونکہ یہ چیز مؤنث ہے، مثلا زمین، اردو، الاردو یہ مؤنث ہے، السماء مؤنث ہے۔ جی اب اشارہ کر کے ہمیں بتائیں بھی جو مؤنث کا صیغہ ہے ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب السماء ترجمہ کیا ہوگا؟ السماء آسمان۔ آسمان۔ یہ بچیوں کو، افروز کو، امید کو اور ارم کو میں خاص طور پر بتا رہا ہوں، یہ پیاری بچیاں ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت نصیب کرے، اچھی کرے، اور ان سے توقع ہے۔ تو یہ جو تے ہے نا، یہ تسجدو اوپر دیکھیں گے تو دو دفعہ آیا ہے، اشارہ کر کے بتائیں گے، سائن کر کے۔ نیچے والا تسجدو یہ تو کے لیے ہے، اور اوپر والا تسجدو، یہ جو تسجدو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے۔ مؤنث کے لیے۔ لیکن شرط ایک ہے کہ اوپر والا تسجدو آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسم جو کہ مؤنث ہوگا وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی ایک مثال دینے والا ہوں۔ عربی کے اندر، ہماری زبان کے اندر السماء مذکر ہے، السماء کے معنی ہوتے ہیں آسمان۔ کیا ہے یہ؟ مذکر ہے۔ مذکر۔ بچیوں کی آواز نہیں مجھے تک آئی، مذکر ہے۔ لیکن عربی کے اندر السماء مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، تو زمین بھی مؤنث ہے ہماری زبان میں بھی، عربی زبان میں بھی۔ لیکن جب ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو اپنی زبان میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، تسجدو کے پیچھے میں ایک لفظ لگانے لگا ہوں، السماء تسجدو، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے تسجد السماء۔ کیا ہوگا؟ تسجد السماء کا ترجمہ ہوگا آسمان سجدہ کرتا ہے، اور آگے تسجد الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، تو تسجد الارض کا مطلب کیا ہوگا؟ زمین سجدہ زمین کرتی ہے۔ سجدہ کرتی ہے۔ ہاں، اس تسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسم جو کہ مؤنث ہوگا وہ ضرور آئے گا، تو تب تسجد کے معنی مؤنث کے ہوں گے۔ یہ مہد بھائی آپ اس کو سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے؟ نہیں سر، ایک بار پھر بتائیں۔ جی، میں نے کہا تسجد اوپر بھی ہے اور تسجد نیچے بھی ہے۔ نیچے جی والا سر، تسجد اس کے ساتھ مؤنث کوئی کے- اسم بھی نہ ہو تو تسجدو کا مطلب ہوگا تو سجدہ کرتا ہے، تو جی سجدہ۔ ٹھیک، کرتا ہے۔ اب اوپر اشارہ کریں جی، یہ تسجد بھی آئے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا
ہمیں کہا کہ بھئی فکر کرو، مثلا وہاں آئے گا اللہ تعالیٰ کا طریقے کا، اللہ تعالیٰ کا ایک آیت ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی بالکل جی جی ایسا ہی ہے سر۔ ہم اس سے ایک جملہ بنانے والے ہیں، قرآن مجید کے اندر ممکن ہے وہ اور طریقے سے ہو، مثلا الارض تسجدو، الارض پہلے لکھا ہوا ہوگا، الارض تسجدو کا ترجمہ کریں گے زمین زمین سجدہ کرتی ہے۔ مہد صاحب بھائی نہیں بولے، جن کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ زمین سجدہ کرتی ہے۔ زمین سجدہ کرتی ہے۔ السماء تسجد، آسمان سجدہ آسمان کرتی سجدہ ہے نہیں کہیں گے ہم اپنی زبان میں، جو آسمان سجدہ کرتا ہے ہی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ٹھیک۔ اچھا الشمس، شمس سورج کو کہتے ہیں، سورج بھی سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ جو چلتا ہے نا نکلتا ہے پھر اوپر جاتا ہے پھر نیچے جاتا ہے، تو وہ سائے اور آسمان الشمس، تو اس کا جملہ یہ بھی بن جائے گا الشمس تسجدو، الشمس، جودو الشمس، شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ سورج کو۔ اب دونوں کے اندر فرق مجھے بتانا تھا، یہاں فرق یہ ہے کہ اگر تو کوئی مؤنث لفظ جو عربی کے اندر ہے وہ آ گیا اور اس کے بعد تسجدو آیا تو آپ نے اس کا ترجمہ وہ یہ والا کرنا ہے جس کے اوپر آ گیا، یعنی کہ وہ مؤنث سجدہ کرتی ہے اور مؤنث لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ یا وہ مؤنث سجدہ کرے گی۔ اگر یہ مؤنث نہ ہوا اور ہاں جی اس کو کر دیں اور صرف تسجدو آیا یہ والا، تو اس کا مطلب ہوگا تسجدو تو سجدہ کرتا ہے۔ اب جمع جلدی جلدی بتائیں جی، تسجدون، تسجدون ترجمہ کیا ہوگا؟ تم تم سب سجدہ کرتے ہو۔ تم سب سجدہ کرتے ہو۔ اب درمیان میں ایک لائن ہم چھوڑ رہے ہیں، تسجدین مؤنث کو چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ نیچے اسجودو، اسجودو کا مطلب کیا ہوگا؟ میں سجدہ کرتا ہوں۔ میں سجدہ کرتا ہوں، اور نون آ جائے گا، الف کا مطلب ہے میں اور نون کا مطلب ہوگا ہم۔ یہ الگ الگ یاد رکھنا ہے کہ یہاں جو بھی حرف ہیں ان کے معنی ہیں نون، یہ میں صرف افروز کے لیے اور امید کے لیے اور ارم کے لیے یہ میں نے دہرائے ہیں، اور آپ کے ساتھ ارم کے ساتھ ہوں گے کیپٹن صاحب، وہ بتا دیں گے جی کہ اس الف کے معنی ہے میں، جی ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا آئی ڈو سم تھنگ اور وی ڈو سم تھنگ، اوکے، تو آئی کا مطلب ہوگا الف، اسی شکل کا بھی ہے، اور وی کا مطلب ہوگا نون، نسجودو۔ اچھا جی، اب اسی جگہ پر آپ ماضی کا صیغہ لے آئیں ذرا جلدی جلدی، اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ کوئی ایسا فعل ہو جس کے 3 حرف ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں اور پہلے حرف پر زبر ہو اور آخر پر ضرب ہو، یہ ابھی جب ہم کر رہے ہیں نا تو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن جب ہم جملے کے اندر استعمال کریں گے، ماضی کا جی لگانا ہے، جب ہم جملے کے اندر استعمال کریں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ آج میں نے تھوڑے سے لفظ آپ کو متعارف کروانے ہیں ماضی کے، جی یہ آ گیا، اب نیچے والا اوپر کر دیں، اوپر والا نیچے کر دیں، جی سر۔ جی اب اس کے اندر بھی وقت لگنا ہے، جی سر آلموسٹ ڈن۔ ڈن، آلموسٹ ڈن، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی۔ اب آپ نے ہوا کے ساتھ ساجدہ لگانا ہے جی۔ اب ویسے ارم میرے ساتھ بول سکتی ہیں؟ ارم بیٹا بولو، کہیں جی، کہیں
جی سر ان کا مائک آف ہے، ہمارے ساتھ نعیم یوسف صاحب بھی ہے۔ افروز بولیں بیٹا۔ ساجدہ۔ بچیاں نہیں جی نہیں، آپ میری بات سنیں۔ افروز کہیں جی 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 انکل، جی انکل۔ اور امید بھی میرے ساتھ کہیں اور کہیں جی انکل۔ سر وہ ادھر کلاس میں نہیں ہے۔ چلو اس کو ساتھ کل بٹھانا ہے۔ اب میں نے بتایا جی افروز کو کہ سجدہ کا یہ کل پڑھا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی، یہ اس کو کہتے ہیں ورب، اس کو کہتے ہیں فعل، اس کو کہتے ہیں کام، کام کرنے والا لفظ۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا سجدہ، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے پہلے حرف پر اور آخری حرف پر، جس ایرو کو دیکھیے گا، اس کے اوپر زبر آئے گی۔ یہ 98% ہوگا، 98% یہی فارمولا ہوگا۔ سجدہ کا مطلب کیا ہوگا؟ سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ ہاں یہ اصل میں جملہ تھا ہوا سجدہ، اوپر ہوا لکھا ہوا ہے نا، اصل میں تھا ہوا سجدہ۔ اب یہ ہوا نہیں لکھا ہوا ہوگا قرآن مجید میں، وہاں لکھا ہوا ہوگا سجدہ، تو ہم نے اپنے ذہن میں اوپر والا چارٹ رکھنا ہے، اور ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ، تو سجدہ اس کے اندر چھپ گیا ہے، سجدہ اس کے اندر، چھپ گیا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا سجدہ؟ اس نے سجدہ اس نے کیا۔ سجدہ کیا۔ اچھا اب میں آپ کو پریکٹس کروانے لگا ہوں۔ کافر، سجدہ سا کافر کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے کفر کیا۔ اس نے انکار اس کیا۔ نے کفر کیا جی، اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ناصورا، نصر مدد کو کہتے ہیں، ناصورا اس نے اس نے مدد کی۔ اس نے مدد کی، بالکل ٹھیک ہے۔ عالمہ، عالمہ جاننے کو کہتے ہیں، ترجمہ کریں۔ اس نے اس نے جان لیا۔ اس نے جانا، بس جان لیا نہیں، ابھی اس نے جانا، اس نے یہاں تک جانا۔ آ گیا جی۔ اب لمبا جی لفظ استغفار بخشش کو کہتے ہیں۔ اب آپ جملہ کریں استغفار، میں نے اس نے بخشش مانگی۔ میں نے استغفار جی کی۔ اب یہ الف والا میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو بھی الف والا آئے گا، اچھا ہو گیا یہ لفظ آ گیا، وہاں ہوگا استغفیرو، رے کے اوپر پیش آئے گی کیپٹن صاحب، استغفیرو، جی جی صحیح استغفر سمجھ گیا اللہ۔ سر۔ جی اب استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، لیکن اگر رے کے اوپر زبر آ گئی استغفار، تو یہ کیا ہوگا؟ ماضی۔ ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ اس نے بخشش مانگی۔ ہاں جی، اس نے بخشش مانگی، کہیں ذرا سب مل کے۔ استغفرا، اس نے بخشش مانگی۔ نہیں فیرا نہیں آئے گا، فارا ہی آئے گا۔ اب میں کہتا ہوں تکبر، اب تکبر سے استکبارا، اس نے اس نے تکبر کیا، ٹھیک ہے سر میں تھوڑی معذرت چاہوں گا سر، جی یہ استغفرا یا استکبارا نہیں ہوگا؟ اس جی، الف کے نیچے زیر نہیں آئے گی؟ ابھی آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا اچھا جی۔ وہ استغفارا نہیں، وہ استغفارا ہی آئے گا، وہ پھر آئے گا جی، استغفر جی، وہ امر کے صیغے میں آ جائے گا جی۔ ٹھیک جی اور ابھی جیسے چل رہا ہے نا ایسے چلنے دیں، اس لیے ٹھیک۔ کہ ایک پیٹرن جو طالب علم ہوتا ہے، ماشاءاللہ میں تو طالب علم ہوں آپ کا، آپ میرے استاد ہیں، تو اس کو چھیڑتے نہیں، ایک پیٹرن دیتے جاتے ہیں، بعد میں وہ جو 1% ہوتا ہے اس کو صحیح کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جی آپ نے بتایا، اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، بڑے بھی میں نے بتا دیے، چھوٹے بھی بتا دیے، تو ترجمہ ہوگا اس نے کوئی کام کیا۔ اب اس کی جمع بنائیں، بلکہ پہلے بنا لیتے ہیں ابھی سجدہ، سجدہ الف لگا دیا جی آگے، تو الف کیا نشانی ہے؟ الف
سجدہ آخر میں آیا ہے، دونوں نے سجدہ کیا. ان دونوں نے سجدہ کیا. اب سجدو، ان سب نے سب نے سجدہ کیا. ان سب نے بدل دیا. کفرو، ترجمہ کریں کفرو. ان سب نے اوپر کیا. اور سب نے ناسوارو، انکار کیا. ناسوارو. ان سب نے مدد کی. سب نے مدد کی. اچھا جی، ضرب، ضرب جس کو کہتے ہیں، دوارا بو، ان سب نے مارا. سب نے مارا. سب نے مارا. جی جی. کاسارا، کاسارا کا توڑنے کو کہتے ہیں، کاسارو. انہوں سب نے سب نے توڑا. رکعو. ان سب نے رکوع کیا. یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن مجید کے پیٹرن کے مطابق ہیں. یاد یہ رکھنا ہے کہ واو الف آخر میں آئے گا. میں چھوٹا سا سبق دے رہا ہوں، وہاں بھی مؤنث کا دیا تھا، یہاں بھی ایک ساؤنڈ آپ نے یاد رکھنی ہے، سجدت. اب اس کے اندر ات، یہ کہہ دی، ات. دوبارہ کہیں. سجدت. جی، سجدت کے آخر میں لفظ، آخر میں ساؤنڈ کیا ہے؟ ایک ہی ساؤنڈ. آت. بس آت کو آپ 5 ٹائم کہیں، آت. پھر کہیں آت، پھر کہیں آت، اب کہیں آت، اب کہیں آؤ رات، اب کہیں آؤ رات. عورت. بس یہ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن مجید کے اندر اگر یہ ساؤنڈ کہیں آ گئی جی، آخر میں، آخر میں ات آ گئی تو یہ عورت ہوگی. تو سجدت کا مطلب ہے عورت نے سجدہ کیا. عورت چونکہ مؤنث ہوتی ہے تو ہم کہیں گے اس مؤنث نے سجدہ کیا. یہ آج پڑھانا تھا. کہیں جی ذرا جلدی. اب اس کے آگے الف لگائیں گے تو بنے گا سجدتا. الف لگا دیا، باقی لفظ وہی ہے. اب الف لگایا تو سجدتا کا مطلب کیا ہوگا؟ ان دو عورتوں نے سجدہ کیا. دو نے سجدہ کیا. ناصراتا، ناصراتا. جی، ان دو عورتوں نے مدد کی. بالکل ٹھیک ہے. ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا. دو بندوں نے مارا. فعلا، ان دونوں نے کیا. اب یہاں سمجھانے والی بات یہ ہے کہ اگر نے فعلا کر دیا، فعلا اگر اس کو کہہ دیا، زبر کو بنا دیا تو وہ دو بن جائیں گے. لہذا زبر کو چھوٹا رکھنا ہے، اس کو بڑا رکھنا ہے. اب بڑا ہی اہم لفظ میں آپ کو بتانے والا ہوں. آگے دی جمع کا. پہلے تو بتایا تھا کہ بھئی واو الف یا واو نون لگا لیتے ہیں جمع کے لیے، لیکن مؤنث کے لیے ماضی میں ہوگا یا مضارع میں ہوگا تو آخر میں نون آئے گا. نون کہتے ہیں نسوہ. نسوہ کے معنی ہوتے ہیں عورت. نسوہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عورت. جی میں نے ابھی ماضی کی بات، ماضی کی کر رہا ہوں نا. یہ مضارع کے اندر بھی وہاں نون ہی آئے گا. یہ اس نون کو یاد رکھنا ہے. جہاں بھی آخر میں نون آ گیا تو فوری طور پر آپ کا سر جھٹکیں گے. آپ کہیں گے کہ ممکن ہے یہ نون آخر میں کسی فعل کے ہے. تو سجد نہ، اس کو سجد نہ نہیں کہنا. سجد نہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سب عورتوں نے سجدہ کیا. کہیں ذرا جلدی. سب عورتوں نے سجدہ کیا. نہیں، پہلے لفظ کہیں آپ. سجدنا. اچھا، مطلب کیا ہوگا؟ نہیں جی، اسی جگہ پر، اسی جگہ پر مجھے ایک پریکٹس بڑی اہم کروانی ہے. جی جی، جلدی جلدی. سجدنا. سب عورتوں نے سجدہ کیا. اچھا، اب میں لفظ کا آپ کا آتا ہے انزلنا، تو آپ اس کو پڑھتے ہیں انزلنا، انزلنا. جی کیا مطلب ہوگا انزلنا؟ ان عورتوں نے نازل کیا. اب بالکل نیچے لے آئے آخر میں،
सजदना, अब ये नून को आगे अलिफ लग गया जो पढ़ते हैं हम। अब सजदना का मतलब होगा हमने सजदा किया। तो मतलब क्या हुआ, समझाना ये चाह रहा हूं कि ऊपर वाला नून अगर आप लंबा कर देंगे तो औरतें बन जाएंगी, सॉरी हम बन जाएगा, और अगर इस नून को छोटा कर देंगे सजद न इसको कर देंगे तो वो तर्जमा क्या हो जाएगा, उन औरतों ने सजदा किया। मिसाल आपको मैं देता हूं अभी, मिसाल सुने, व मिम्मा रज़क़नहुम, अगर हम कहेंगे तो उसका तर्जमा होगा मिम्मा रज़क़नहुम, मतलब होगा जो उन औरतों ने उनको दिया, जो उन औरतों ने दिया। अब अगर हम करेंगे व मिम्मा रज़क़नाहुम तो तर्जमा क्या होगा, जो हमने उन्हें दिया। जो हमने दिया। आज का एक लफ्ज याद रखना है, अत और न, ये आखिर में है, अत और आखिर में जी न, ऊपर वाला न, ना नहीं मैं अभी पढ़ा रहा हूं, बस ये है, अत का जमा होती है न, अत की जमा क्या होती है ना। अब मैंने मिसालें उसको दे दी हैं, अब हम चलते हैं सबक पर। ये समझ आ गई, इसके अंदर कोई परेशानी हो तो आप मुझे अभी बताइए, कोई बच्चियों को समझ ना आई हो या कुछ और। मैंने फेल आपको बताए और फेल से उसके बना के तर्जमा करवाया, अभी भी समझ आपको मुमकिन है ना आई हो तो फिर इंशाअल्लाह आगे आ जाएगी जी। इन्नल्लज़ीना से हम कर रहे हैं, तो कैप्टन साहब पढ़िए, इन मैं पढ़ता हूं, आपने तर्जमा करना है। इन तौबा और तस्मीया पढ़ा हुआ है ना हमने, जी पढ़ा हुआ है। जी पढ़ा हुआ है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक उन्होंने आप भूल जाते हैं ना, आप अपने किसी जगह पे लिख लें आप, इनकार किया। बेशक आप देखें ना, अब यहाँ होगा अल्लज़ीना काफरू, काफरू से पहले है, तो बेशक वो लोग जिन्होंने, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने कुफर किया, कुफर ही ज्यादा बेहतर रहेगा, कुफर सही। हमें पता चलता है कि ईमान का उलट है, ठीक है सही जी। और ईमान के मानी भी वैसे मानना, यकीन करना, ये भी है ईमान के मानी, तो वहां फिर आएगा काफरू, इनकार करना। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, मिलके पढ़ रहे हैं, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, उन पर जी उन पर ही कहें, अभी पर उन पर बराबर है। अब उन पर बराबर है। अनज़रतहुम, आप उनको डराए। नहीं मैंने कहा था आप नहीं कहना, तूने उन्हें डराया। अब किस लफ्ज के मानी है तू, अनज़रता, अनज़रता, ये ता के मानी है तू। जी अभी मैंने बताना डराए नहीं, खा तूने उन्हें डराया या खा तू उन्हें डराए, दोनों मानी। अब खा तू उन्हें डराए ये भी ठीक है जी। अम या अब मैं उसूल बताने वाला हूं, कल आपने पढ़ा था उसूल, एक मैं आपके पास अगर पेंसिल है तो लिख लें, लिख रहे हैं, लिखें लम प्लस मुजारे, लम आगे लगाएं प्लस मुजारे, तुन जीरो था, लम तुन जीरो, अब ये हम की वजह से लम तुन जीर हम आ गया। तुन जीरो का मतलब होता है तू डराता है, लेकिन जब लम लग जाएगा तो ये माजी नफी में आ जाएगा। लिखो आप, मैं उसूल बता रहा हूं, आप बताएं। लम आगे लिखें जमा मुजारे, आगे लिखें बराबर माजी नफी, माजी नफी लिखें आगे। कैप्टन साहब मैंने पूछना है कल, लिख लिया सर। तो लम तुन जीर हूं, या तूने उन्हें नहीं डराया,
जी सर, नईम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। नईम साहब, सर मैं पूछ रहा हूँ, ये माजी नफी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। माजी नफी का क्या मतलब है? वो शायद लाइट चली गई हो। कैसर साहब, शायद जी वो प्रोफेसर लाइट साहब की चली लाइट गई चली होगी। हाँ जी, गई। जी प्रोफेसर साहब की लाइट चली गई है। तो आप एक काम कीजिए, उतनी देर, वो तकरीबन 2-4 मिनट उन्हें लग जाएंगे, तो आप जरा रिवीजन करवा लीजिए। जी सर ठीक उनको है। लम मजारे तो बता दें। वो प्रोफेसर साहब सर अपने सही बताएंगे। तरीके से बताएंगे जैसे वो बता रहे हैं, तो हम बेहतर है हम रिवीजन कर लें। तो मैं थोड़ा सा इसमें सही। मैं बता देता हूँ बता कि दें। ये लम जब आ जाएगा, उसके आगे जो फेल आएगा वो होगा मुजारे मुदा का। तो मुजारे में तर्जमा नहीं होगा। मुजारे का मतलब हमारा होता है फेल हाल और और फेल मुस्तक मुस्तकबिल। तो जब लम मुजारे से पहले आ जाएगा तो फिर उसका तर्जमा नफी में होगा, लेकिन वो मुजारे की नफी नहीं होगी, वो माजी नफी में तर्जमा होगा। यस यस 100%। ठीक है जी, अब समझ आ गई आपको नईम साहब? जी चलो जी, जी डॉक्टर साहब आप करवाइए। जी जी महज साहब, आप तावुज़ और तस्मीया का तर्जुमा पढ़ें और तर्जुमा करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद ब्रैकेट में शैतान मरदूद से दूर रहने के लिए। नहीं, शैतान मरदूद शैतान जो है ना मरदूद वो से ब्रैकेट में नहीं आएगा। ब्रैकेट में दूर रहने के लिए। हाँ जी ठीक है, आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। ठीक है जी। ये नईम साहब आप पढ़ें आगे। नईम यूसुफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी। तो तारीफ अल्लाह के लिए जो नहीं सब जहानों। नहीं, ऐसे करते हैं। अल हम्म, हमदु। हम्म, अल का मतलब है तमाम, हमदु। तमाम तारीफ, तमाम हाँ जी। तारीफ जी। अल्लाह के लिए जो लिल्लाही, अ, अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के लिए जो जी। रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब है। जी, इसको दोबारा क्या इकट्ठा करके कह दें। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो हैं। तमाम जहानों का रब है। जी ठीक हो गया, आगे भी पढ़ें। और रहमान रहीम, जो जी। बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। जी आगे भी पढ़ दें। मालिक यौमिद्दीन, जी। जो मालिक है बदले के दिन का। जी आगे पढ़ें आप, क्योंकि 2-3 दिन आपने रिवीजन नहीं की, आज आप ज्यादा कर दें। जी। हाँ, इय्याका नअबुदु, हम तुम्हारी ही इबादत करते हैं। नहीं, देखे ना, तुम्हारी तो जमा का सीगा बन जाता है, या हाँ, ई या का है ना। का मतलब होता है तू या हाँ, तेरी। तो हाँ, हम तेरी ही अब करें। इबादत करते हैं। हम सिर्फ हम तेरी हम इबादत सिर्फ करते तेरी हैं। इबादत करते हैं। जी। व इय्याका नस्तईन, जी। और तुझ से ही मदद चाहते हैं। हाँ, और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं या चाहते हैं। दोबारा कह दें। अ, हम सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। और ये वाव का तर्जमा करेंगे ना। और हाँ, हम और सिर्फ और हम सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। जी चले, ठीक हो गया। जी आसिफ जी साहब आगे प्रोफेसर पढ़े। साहब आ गए हैं। डॉक्टर जी साहब, नहीं, प्रोफेसर साहब तशरीफ ले आए हैं। बेहतर है जी। प्रोफेसर साहब हमारे पास 5 मिनट है। आपको आवाज आ रही सर हमारी? जी मेरे पास हैं, तो हम नया सबक ले लें अभी, जी जी। माजरत जी के हम साथ। ले लें। जी जो भी 5 मिनट सुनने का वाले हैं वक्त। वो इसको माइंड ना करें, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, इस वजह से हम। अच्छा जी, अब रिवीजन के अंदर करेंगे ये आगे वाला। अब हम नया सबक पढ़ने वाले हैं, जो वक्त हमारे पास कम है। जी, हमने 2 रुकू खत्म कर लिए हैं। एक। अब आगे आ रहा है
پہلا جو حصہ تھا وہ متقین لوگوں کا تھا. اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات 5 بتائیں. ساتھی سن رہے ہیں میرے ساتھ؟ جی جی. اور آگے جو 2 آیات تھیں وہ کافروں کے بارے میں تھیں جو کہتے ہیں کہ بھی ہم نہیں مانتے. جی. جہنم میں مطلب ان کا یقین ہی نہیں ہے جہنم پر یا دوزخ پر یا آخرت پر، لہذا وہ بے فکر ہو کے کہتے ہیں کہ بھی ہم نہیں مانتے، وہ کافر ہیں. اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 8، اس میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو منافق ہوتے ہیں. یہاں سے یہ ذہن میں رکھیے گا، منافق وہ ہوتا ہے کہ جو جی ذرا پلیز ان کو مائک بند کر دیں پلیز. منافق وہ ہوتا ہے کہ جو زبانی تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتا. اب ان منافقین کی 2 قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں. پہلی قسم وہ جو پکے منافق ہیں تو ان کا ہم پڑھنے لگے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ کہیں جی وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. ناس جو ہے انسان کی جمع ہے، من کے معنی ہوتے ہیں سے، اور لوگوں میں سے کچھ یا لوگوں میں سے من. اب من کو سمجھنا ہے، من پہلی دفعہ آ رہا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص، اور من کی جمع بھی من ہی ہوتی ہے، جو لوگ. من کی واحد بھی من ہے اور من کی جمع بھی من جمع بھی من ہے. جمع بھی من ہے. جی. آگے آ رہا ہے یقولو، مضارع کا صیغہ ہے. اس کے اصل معنی تو ہے یقولو جو کہتا ہے. یقولو کو معنی کیا ہے؟ جو کہتا ہے جو کہتا ہے. لیکن عربی کا قاعدہ آپ نے کل نوٹ کرنا ہے، آج نہیں کرنا، کہ یہ ہمیشہ شروع میں جب آئے گا تو یہ یقولو آئے گا. آگے جو کہتا ہے اس کو دیکھیں گے، آمنا ہم ایمان لائے. اب جو کہتا ہے ہم ایمان لائے، اب یہ جملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ عربی کے اندر واحد مضارع آئے گا یا واحد ماضی آئے گا، اور اس کے آگے ہم جو کہنے والا ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق یقولو کا ترجمہ کریں گے. مثلا من یقولو آمنا، آمنا کا مطلب ہے ہم ایمان لائے. تو من یقولو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جو کہتے ہیں یا جو کہتا ہے؟ جو کہتا ہے. نہیں کہتا ہے نہیں، میں نے کہا تھا کہ اس کو دیکھنا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر، سارے قرآن مجید کے اندر ایسے ہی آنا ہے کہ لفظ یقولو آئے گا. آپ نے آمنا کو دیکھنا ہے. آمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایمان لائے. تو ترجمہ من یقولو کا بنتا ہے اور لوگوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں. آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے. کہیں آمنا باللہ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وبالیوم الآخر آخرت کے ایمان دل پر. ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. ذرا ایرو لگائیں جی. اور آخرت کے دن پر آمنا کا کریں، ایمان لائے. یہ انہوں نے زبان سے کہا، دل نے تصدیق نہیں کی. اللہ نے ان کے بارے میں کہا وما ہم بمؤمنین. اب یہاں بھی ایک اصول آ رہا ہے. اب اصول شروع کے اندر کافی سارے آنے ہیں، بعد میں آپ کے لیے آسان بن جانا ہے. وہ یہ ہے کہ ما آ جائے. دیکھو ما آیا ہے اور اس کے بعد نام کے ساتھ